کچھ سازش یا کچھ ایسی چیزیں جو ایک حقوق کے نام پہ کی جا رہی ہیں وہ لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں. کل ایک آڈیو بھی آئی ہے، اس کا بھی اس پر انویسٹیگیشن جاری ہے. بالکل اس میں لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں. وفاقی حکومت نے بڑی سنسیئرلی ان تمام مطالبات پر غور و خوض نہیں بلکہ عمل درآمد بھی شروع کر دیا تھا. اس عمل درآمد کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہونا جو ہے یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ ان کا مقصد کچھ اور ہے. مجھے یہ بتائیے، کشمیریوں کا جو حق ہے، کشمیریوں کا جو رائٹ ہے کہ وہ لیجسلیشن کر سکیں، کیا یہ کشمیریوں کے رائٹ آف لیجسلیشن کو ختم کر کے کسی اور کو دینا چاہتے ہیں؟ بالکل نہیں. جو ان کا حق ہے وہی کریں گے. اور باقی وفاقی حکومت کی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی تھی. موجودہ صورتحال میں راولا کوٹ ہو دوسرا ہو، بالکل ہر چیز ان کنٹرول ہے. زیادہ تر کشمیر جو ہے وہ بالکل نارمل ہے. دیکھیے اس کے لیے ڈیٹیل ایک پریس ریلیز جو ہے وہ پولیس آزاد کشمیر کی پولیس کی طرف سے آ چکی ہے. اچھا سر، اسلام آباد میں ایک اسٹیڈیم بنانے کی بات کی گئی تھی، منسٹر صاحب نے کہا تھا اس اسٹیڈیم کے لیے کوئی بجٹ میں فنڈ مختص کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیے بالکل وہ پروگرام میں شامل ہے، لیکن ابھی تک اس کے فنڈ جو ہیں وہ اس میں نہیں ہے. لیکن وہ اسی سال جو اگلا سال ہے اس میں اسٹیڈیم میں 3 ایسی جگہیں ہیں جس میں سے کسی ایک جگہ پر فائنل ہونے کے بعد وہ شروع ہو جائے گا. اچھا سر، جی بی میں آپ کی حکومت کو کیوں مسترد کیا ہے لوگوں نے، نون لیگ کو؟ یار اچھے بھلے ووٹ ملے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے، مجھے اب یہ بتائیے کہ اب وہ جو کہتے تھے کہ الیکشن جی چھینا جائے گا، یہ فارم 47 ہوگا، 45 ہوگا، پوچھیں الیکشن کیسا ہوا ہے. اور اس الیکشن کے رزلٹ کو سب لوگوں نے تسلیم کیا ہے. باہر آ کے آپ کے کیمروں کے سامنے کوئی میں نہ مانوں تو اور بات ہے. باقی ان لوگوں کی مرضی ہے کہ انہوں نے کس کو ووٹ دیا. اچھا سر، کشمیر میں تازہ آپریشن ہوا ہے، اگلے مہینے ادھر بھی الیکشن ہے، آپ کے ساتھ جو بھی کشمیر والے بھی ووٹ دیں گے، ووٹ سے بننے والی حکومت، ووٹ سے ہونے والا الیکشن ہمیں قابل قبول ہمیشہ ہوتا ہے. اچھا طلال صاحب، کشمیر میں جو موومنٹ چل رہی ہے یا بدامنی پھیلائی جا رہی ہے، اس میں کوئی غیر ملکی عناصر کا بھی کوئی تانے بانے ملے؟ دیکھیے یہ کوئی آئسولیشن میں تو نہیں ہے یہ سب کچھ. اس کا کوئی مقصد ہے. اس کا مقصد آپ یہ دیکھ لیں کہ ڈیفینیٹلی کشمیر کا یہ جو کاز ہے، کشمیر میں جو پھر یہ بدامنی ہے، کشمیر جو پاکستان کا میں بڑا ہی سیٹل پرامن تھا، اس کو یہاں تک لے کر آنے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے تانے بانے یا اس کی کوئی کنیکشنز کہیں اور نہ ہوں. اور جو گفتگو کل سامنے آئی ہے اور جو اس سے پہلے کچھ رپورٹس ہیں، اور اس کے بڑی بات کہ مطالبات پر غور نہیں بلکہ عمل درآمد شروع تھا، اور عمل درآمد زیادہ تر مطالبات پہ ہو چکا تھا اور کچھ پہ ہو رہا تھا. اس کے باوجود یہ سٹرائک جلاؤ گھراؤ کے مقاصد تو ہیں، لیکن یہ لوگ خود ایکسپوز ہو رہے ہیں. یہ بتا دیں وفاقی حکومت اس حوالے سے کوئی مقدمہ درج کرنے جا رہی ہے تاکہ یہ سازشیں نہ کریں؟ یہ دیکھیں جو بھی یہ ہوا ہے یہ ان کے خود لوگوں نے کیا ہے، اسٹیٹ فائرنگ کی ہے. ان کے مقدمات اسی ایکشن کمیٹی کے لوگوں پر ہی بنتے ہیں اور کشمیر والوں کو انہی پر دینے چاہیے کیونکہ وہی اس کے مجرم ہیں. پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی، ملاقاتیں کب بحال ہوں گی آپ کا سمجھ؟ میرا خیال ہے شکر کریں ایک آدھ ایجنڈا ان کے پاس ہے، باقی تو ختم ہو گئے ہیں. وہ پہلے ایک سونامی آنا تھا، پھر اس کے بعد انقلاب آنا تھا، پھر اس کے بعد لاک ڈاؤن کرنا تھا، پھر پاکستان جیم کرنا تھا، پھر اسمبلیاں توڑ کے آئی ایم ایف کو خط لکھ کے پاکستان کو معاشی طور پر انہوں نے کیا کہتے ہیں بینکرپٹ کرنا تھا. اب کچھ نہیں ہوا. اب ایک ہمدردی کارڈ اور ملاقات کارڈ رہ گیا ہے. وہ ہمدردی کارڈ کے پیچھے پوری سیاست چل رہی ہے. ملاقات ڈکٹیٹ نہیں ہو سکتی، ملاقات ان کی مرضی سے بھی نہیں ہو سکتی. ملاقات ہو سکتی ہے تو جیل حکام کے مینول کے تحت ہو سکتی ہے، اور وداؤٹ ڈکٹیشن ہوگی. اس کے علاوہ ڈکٹیشن پہ ملاقات نہیں ہو تو سکتی. عمل درآمد نہیں ہو رہا، وہ کہہ رہے ہیں نہ عدالتی آرڈر پہ ہو. میرا خیال ہے عدالت نے تو ہمیشہ سیٹسفیکشن کا اظہار کیا ہے جو کہ ان کو
وہاں سہولتیں دی گئی ہیں، اور جو باقی سارے معاملات ہیں عدالتوں میں یہ بڑی دفعہ گئے ہیں، عدالتوں نے سیٹسفیکشن کا اظہار کیا. ویسے بھی جس عیاشی سے وہ اندر رہ رہے ہیں اور جیسی جیسی سہولتیں انہیں اندر ہیں، وہ پاکستان کے لوگوں کو باہر اپنے گھروں میں بیٹھے نہیں ہیں. اسٹیڈیم کے لیے سہولت इलेक्शन कमेटी